پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ پاکستان میں اکثر جو حالات سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت بڑی بڑی سٹوریز، بہت بڑی بڑی خبریں، سیاسی ڈیولپمنٹس پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، اور پردے کے پیچھے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جس کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا، اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور پاکستان ایسی ماضی کی بہت سی پس پردہ ڈیلز کی قیمت آج بھی ادا کر رہا ہے، آج بھی چکا رہا ہے۔ ماضی کی ایک ایسی ہی ڈیل کا نام ہے NRO، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس، اور یہ جس طرح سے جاری کیا گیا، آج کل بھی حالات کچھ اسی طرح کے بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ خفیہ ملاقاتوں کے سلسلے، کچھ خفیہ رابطوں کے سلسلے، کچھ پیغام رسانی، اور مزے کی بات یہ کہ اس میں وہ لوگ بھی ملوث پائے گئے ہیں اس کام میں جو کہ جنرل مشرف کو بھی اس طرح کے سبز باغ دکھا رہے تھے، اور اس وقت بھی اسی طرح کا چورن بیچ رہے تھے کہ جناب بات چیت جو ہے بہت ضروری ہے، اور بات چیت کرنا ہے تو اس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، سیاسی استحکام آئے گا۔ وہی چورن آج کل بیچا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایگزیکٹلی وہی کہانیاں سنائی گئیں جو کہ جنرل مشرف کو کہانیاں سنائی گی۔ ابھی تک تو جنرل پرویز مشرف جن کہانیوں میں آئے تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کہانیوں میں نہیں آئے، کیونکہ انہیں اس ایکسپیرینس کا خود بھی علم ہے۔ اس وقت وہ پاور کوریڈورز میں ٹیبل کے دوسری سائڈ پہ بیٹھے تھے، آج ٹیبل کے اس سائڈ بیٹھ کے انہیں زیادہ بہتر ادراک ہو رہا ہے کہ یہ کہانیاں ڈالی کیسے جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ جتنی دفعہ وزیر اعظم نے یہ بات کی، اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پیچھے کہیں نہ کہیں ایسی ملاقاتیں تھیں، ایسی میٹنگز تھیں جس کا یا تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کو میسج کیا گیا، کنوے کیا گیا، یا کہ وزیر اعظم کے علم میں انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بات لے کے آئیں، اور وزیر اعظم نے پھر پبلکلی اس چیز کا اظہار کیا کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ جو ماضی کا NRO تھا اس کی قیمت ہم نے کیا ادا کی، اور آج بھی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور ناظرین، ہم نے کچھ کیلکولیشنز کی، اور صرف 3 بڑے کیسز میں پاکستان نے جو NRO جو جنرل مشرف نے دیا تھا اس میں تقریباً $100 ملین ابھی تک ادا کیے، صرف 3 بڑے کیسز میں۔ اس میں سے ایک سر مینشن کی قیمت ہے، ایک براڈ شیٹ کی ہے، اور دوسری جو پیمنٹس ہیں سوئس اکاؤنٹس جو ہیں جس میں $60 ملین تھے، $60 ملین سوئس اکاؤنٹس میں پڑے تھے پیسے، وہ ہم نے سیٹل کیا۔ سر مینشن کی اگر آپ قیمت لگائیں جس پہ بیچا گیا، وہ تقریباً $10 ملین پبلکلی اویلیبل ہے۔ ایکچوئل اماؤنٹ کیا تھا ہمیں پتہ نہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ہاتھ میں رکھ کے اس کی سیٹلمنٹ کی تھی لندن ہائی کورٹ میں۔ اور ساتھ ہی حال ہی میں جو خبریں آئی ہیں، ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کیا، فگر آ رہی ہے جو پبلکلی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی $28.7 ملین ادا کیے گئے براڈ شیٹ کو، لیکن ہمارے پاس جو 2007-8 کی پیمنٹس کی رسیدیں ہیں برٹش پاکستان ہائی کمیشن ان UK 19 مئی 2008 کی، تو $1.5 ملین ہم نے اس وقت بھی سیٹل کیا، تو تقریباً $30 ملین یہ بھی ایسٹیمیٹ بنتا ہے۔ تو ان 3 مقدمات کی صرف سیٹلمنٹ جو ہے NRO کی قیمت $100 ملین ہوتی ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، یہ فگر صحیح ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے؟ کیونکہ 240 اور پولیٹیکل کیسز تھے جو کہ سیٹل کیے گئے اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ تو آپ اس کی ایک سیگمنٹ بتا رہے ہیں سرے پیلس والا، لیکن اگر آپ NRO کی جو سب سے بڑی بینیفیشری اس وقت جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اسی NRO کے چونکہ وہ NRO ختم تو جو تھا وہ کر دیا گیا سپریم کورٹ سے ایونچولی، لیکن اس نے جو ڈیمیج کیا ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوئس کیسز بند ہو گئے تھے۔ تو سوئس کیسز بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو پیسہ فروزن تھا وہ بھی واز لاسٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ، اور اس کے بعد تقریباً 8 کے 9 کے قریب کیسز پاکستان میں تھے جس میں ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور وہ کیسز بھی سارے ایونچولی ختم ہو گئے اسی ملی بھگت سے۔ اور 248 کیسز جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تھا جنہوں نے کو بینیفٹ دیا گیا NRO کا، اس کی قیمت کا جب حساب لگانے بیٹھے تو $multi million میں اور یہ فگر وہ ہے 248 کی کہ جب یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ جو NRO دیا جا رہا ہے، یہ NRO جو یہ لایا گیا ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2007 کا،
اس کا امپیکٹ کن کیسز پہ پڑے گا، تو یہ صرف نیب کے کیسز کی لسٹ ہے. اس کے اندر دیگر اداروں کے اندر کیسز جو تھے ان کی لسٹ نہیں ہے، اور یہ NRO کا اطلاق صرف نیب پہ نہیں ہونا تھا، باقی کیسز کے اوپر بھی ہونا تھا. اور اس میں 3000 کیسز جو تھے وہ کرمنل کیسز تھے، CRPC کے سندھ کے، کراچی کے بہت سارے کیسز تھے، مرڈر کے کیسز تھے. بالکل. تو اس کی بھی کوئی کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ آج تک تو نہیں کی ہوگی کہ اس ڈیل کی دیکھیں نا، ایک تو ہیومن کاسٹ ہے، اس کے بعد پھر اس کی ایک بڑی، اور وہ آپ اس کو مٹیریلسٹک ٹرم میں کیلکولیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کچھ بڑی واضح ڈائریکشن دی تھی وفاقی حکومت کو. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جو حکومتیں ان کے ویسٹڈ سٹیکس ہیں، انہوں نے اس حکم نامے پہ بالکل عمل نہیں کیا، لیکن پچھلے 2.5 سال سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کی حکومت ہے اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ کیا ختم ہو گئی یا ابھی بھی ان پلیس ہے؟ ججمنٹ تو ان پلیس ہے، لیکن اس ججمنٹ کے مختلف حصے اور پیراؤں کے اوپر جن محکموں کو عمل درآمد کے لیے کہا گیا تھا، بعد میں اس میں کنٹمپٹ پٹیشن بھی ہوئی تھی. تو ایک تو اس میں شاید نیب کا حصہ تھا، آئی ڈونٹ نو آپ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں. میں اسی کیس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور پیراگراف 175 میں وفاقی حکومت کو بڑی واضح ہدایات تھیں کہ NRO کے تحت جتنے کیسز سیٹل کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام ریوائیو کیے جائیں گے، اور ریلیونٹ اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز اس میں ان اکارڈنس ود لا پروسیڈ کریں گی. اب یہ جتنے سارے کیسز تھے یہ سیٹل ہو گئے، ختم ہو گئے، یا ہم نے اس پہ فردر پروسیڈ کیا ہے؟ یہ ارشد بڑا انفارچونیٹ کام ہے کہ جو سرے پیلس کا کیس ختم ہوا وہ NRO کے جاری ہونے سے پہلے ہوا، اور اس میں سیٹلمنٹ کی تھی اس وقت. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو آپ کہہ لیں پری NRO، جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں آیا تھا بیکاز یہ جو پروسیڈنگز تھی یہ ایک سیپریٹ پروسیڈنگز تھی، جو بیکاز جو لنڈن میں یہ تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے لوگوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پہلے کیس یہ شروع ہوا تھا، اور اس کی کچھ مماثلت بھی ہے مریم بی بی کے ساتھ، کہ جب کیس شروع ہوا سرے پیلس کا تو اس وقت زرداری صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ تھا، اور یہ ان کا پورا کورٹ کے اندر بھی تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سرے پیلس جو تھا وہ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. وہ ایک پراپرٹی تھی لنڈن کے اندر جو وہاں پہ چھوڑ دی گئی. اس پراپرٹی کے اوپر جو کریڈیٹرز تھے جن کے پیسے ان کے اوپر تھے وہ آئے، اور انہوں نے وہ جو 3 کمپنیز تھی ان کو سو کیا. پھر ان کا لیکویڈیٹر مقرر ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان اس پروسیڈنگز میں انٹر ہوئی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ چونکہ یہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے گیا ہوا پیسہ ہے، اور ان کمپنیوں کے اندر بومر فائنانس اور باقی جو دیگر کمپنیاں تھیں جن کے بینیفیشل اونر آصف زرداری تھے وہاں سے پیسے آ رہے تھے، تو یہ ہمارا کیس تھا. آصف زرداری نے 2004 تک تقریباً یہ کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالکل خاموش رہے. ایونچولی اینڈ پہ آ کے جب ایک لیکویڈیٹر مقرر ہوتا ہے، اور لیکویڈیٹر مقرر ہو کے ان پراپرٹیز کو بیچتا ہے، اور اس کے اندر جو کریڈیٹرز تھے ان کے پیسے ادا کرتا ہے. وہ کریڈیٹرز کون تھے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن ان کے پیسے ادا کرنے کے بعد باقی پیسے وہ پاکستان گورنمنٹ کو ادا کرنے لگتا ہے، تو زرداری صاحب بیچ میں کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں مالک ہوں اس کا. اور یہ وہ وقت تھا جس وقت آپ کا NRO ہو رہا تھا. تو اس وقت حکومت پاکستان نے اس کیس کے اندر یہ وہاں پہ پلی لی جو کہ ایک سول سیٹلمنٹ ہوئی، کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے. بالکل. اور میں اب آپ کو ناظرین یہ ڈاکومنٹ جس کا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ذکر کر رہے ہیں اسکرین پہ دکھاتے ہیں. اس میں نوٹس آف ڈسکنٹینیوس یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ، اور اس میں جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ بڑے واضح لکھا ہوا ہے. نمبر 1 پہ آصف علی زرداری صاحب ہے، نمبر 2 پہ رومینا پراپرٹیز لمیٹڈ، نمبر 3 ونگفورڈ فارم، اور نمبر 4 پہ پارسونیج فارم. اور کلیمنٹ اس میں کون تھا؟ کلیمنٹ تھا دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور یہ میں بیرسٹر صاحب کو ہی پیش کر دیتا ہوں، یہ یقیناً دیکھے بھی ہوں گے، میں صرف کنفرمیشن آپ سے چاہوں گا. اور ایڈورڈ اینجل پالمر اینڈ ڈاج ان کے ساتھ جو سیٹلمنٹ تھی اس کے ناظرین ڈاکومنٹ کی تاریخ ہے 20 مارچ 2008، اور راک ووڈ اسٹیٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ سیٹلمنٹ ہے ایگریڈ بٹوین اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ آصف علی زرداری. اور اس میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ حکومت پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کوئی فردر لیگل پروسیڈنگ نہیں کرے گی، 2 ورکنگ ڈیز کے اندر تمام پروسیڈنگز اپنی ختم کر دے گی، اور سرے مینشن راک ووڈ اسٹیٹ زرداری صاحب کے حوالے کرے گی، اور آئندہ اس پہ کوئی بھی کلیم نہیں کرے گی. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کیا یہی لکھا ہوا ہے اس میں، اور یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، یہ بالکل ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے اوپر یہ کیس ختم ہوا. اور چونکہ یہ جو کیس تھا یہ NRO سے مختلف تھا، یہ آپ سمجھے کہ NRO کے بیچ میں ایک چھپا ہوا ایک NRO تھا، اور اس کے تحت یہ وہ کیس ہے جو اس میں آپ نے اس کو پرسو کیا 99 آنورڈز، اور 2008 میں جا کے
جب آپ نے 8-9 سال مقدمہ لڑا اور اب آپ جیت گئے تھے، بیکاز دیکھیں اس میں پیسہ بھی میں کہتا ہوں میٹر نہیں کرتا، مین چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ ایک کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا تھا کہ پراپرٹی ڈسپوز آف ہو کے پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یہ این آر او کے تحت ہم نے جا کے وہ کیس وڈرا کر لیا۔ تو یہ کدھر گیا پیسہ تو اپنا ٹریل چھوڑتا ہے۔ جی بالکل ٹریل چھوڑتا ہے، پیسہ ان کے پاس گیا جن کے ساتھ آپ نے کیس سیٹل کیا، ان کا نام نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ مجھے دکھا رہے تھے، یہ جو ڈیفینڈنٹس لکھے ہوئے ہیں نمبر 1 کے پاس کیا پیسہ، نمبر 1 آصف علی زرداری صاحب۔ جی اچھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات بڑی واضح تھیں اور وہ ابھی بھی ان پلیس ہوں گی یقیناً کہ جو لانڈرڈ منی لائنگ ان فارن کنٹریز انکلوڈنگ سوئٹزرلینڈ آر ڈکلیئرڈ نیور ٹو ہیو بین withdrawn therefore the ساری جو میوچل لیگل اسسٹنس کی جتنی بھی ہماری اپلیکیشن تھی، سول پروسیڈنگ سے جتنے کلیمز لانچ کیے ہوئے تھے حکومت پاکستان تھے، آر ڈکلیئرڈ نیور ٹو ہیو بین withdrawn therefore the federal government and other concerned authorities are ordered to take immediate steps to seek revival of the said requests, claims and status۔ 17 member bench of the Honorable Supreme Court of پاکستان کی یہ پیراگراف 176 میں بڑی کلیئر ہدایات ہیں۔ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت فارغ ہوئی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، وہ بھی چلی گئی، ان کے بھی ویسٹڈ سٹیکس تھے، انہوں نے اس کو فردر پروسیس نہیں کیا، وہ کورسپونڈنس لا منسٹری میں باؤنس ہوتی رہی، اٹارنی جنرل آفس میں کاروائی ہوتی رہی۔ پچھلے 2.5 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ نے اس پہ کیا کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کر دوں۔ اس ججمنٹ کے بعد کچھ چیزیں اور ہوئی جو میں ریکارڈ پہ لے آتا ہوں، وہ یہ تھی کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں جو اسپیسیفک آرڈرز تھے، نیب کو پھر توہن کراہن جانا پڑا سوئس اتھارٹیز کے پاس، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین فریز کیے گئے تھے۔ وہ $60 ملین جتنا عرصہ فریز رہے وہ ایک اکاؤنٹ میں تھے، انٹرسٹ لگ کے وہ $74 ملین بن گئے تھے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے وہاں پہ ایک چٹھی لکھی اور اسی فیصلے کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2 شخصوں کا شاید نام ہے اس کے اندر کہ ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کرے نیب۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے جس وقت یہ کیس وڈرا کیا سوئٹزرلینڈ سے، تو ہم نے سوئس اتھارٹیز کو، دیکھیے سوئس اتھارٹیز کیا کرتی ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہمارے اس وقت کے اٹارنی جنرل نے لکھ کے دے دیا ملک قیوم صاحب نے کہ یہاں پہ کوئی آفینس ہوا ہی نہیں تھا۔ جس خط کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خط بالکل ہمارے پاس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں We write you further to a meeting of 7th April 2008. We hereby confirm that the Republic of Pakistan, having not suffered any damage, withdraws in capacity of civil party not only against Mr. Asif Ali Zardari but also against Mr. Jens Slaglimich and any other third party concerned by these proceedings. Signed Malik Muhammad Qayyum, Attorney General for Pakistan۔ میں اس میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کیونکہ میں تو ان کیسز کے اندر ایز پروسیکیوٹر کام کرتا رہا، سوئس پروسیڈنگز میں جاتا رہا، جب یہ سارے وہاں ٹرائل ہوتا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اور جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو اس وقت میں نیب سے ریزائن کر کے جا چکا تھا انہی چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ جب لکھ دیا گیا تو مجھے اب یقین جانیے، آئی واز ان ٹچ ود سوئس اتھارٹیز، جو اس وقت سوئس کے یہ کینٹون آف جنیوا کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، وہ لوگ بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ مینر میں ان چیزوں کو پرسو کر رہے تھے کہ ایک غریب ملک کا مال لوٹ کے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ اس لیٹر کے بعد، بیکاز یہ تو ان کے لیے انڈیویجولس تو میٹر نہیں کرتے نا، اٹ از دی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہو از رائٹنگ اور ریپرزینٹ کر رہا ہے، بیکاز یہ کیس انیشیٹ بھی اٹارنی جنرل کے لیٹر کے اوپر ہوا تھا 1997 میں، تو اس کے اوپر وہ جا کے جب یہ لیٹر گیا، سو انہوں نے کیا کیا تھا، جب انہوں نے یہ کیس کلوز کیا تھا they were very upset، اور یہ جب انہوں نے کیس کلوز کیا تو انہوں نے ساتھ $2 ملین کا جرمانہ لگایا ریاست پاکستان، اس پیسے کو، جو پیسہ $74 ملین جو تھا فروزن تھا، اس میں 2 ملین کی کٹوتی کی ایز جرمانہ، اور پھر 72 ملین ایک کمپنی کو دبئی چلا گیا جو اس کے دعوے دار تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا، اس رویے کی وجہ سے یہ ہوا، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے جس کے پاس گیا، بالکل اس وقت کا ڈاکومنٹ پبلک بھی ہوا تھا، وہ میرے پاس کہیں ہوگا، آپ اس کو پبلک آرکائیوز میں چیک کریں، اس کمپنی کا نام موجود ہے، اس کمپنی کا جو کرتا درتا تھا وہ جین شلیگل-ملچ ہے، اور جین شلیگل-ملچ کس کا کرتا درتا تھا یہ پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ارشد میں پھر جب دوبارہ میں اس حکومت میں سوئس حکام سے ملا، میں سوئس اٹارنی جنرل سے ملا، اور ہم نے کچھ باقی کیسز کے اوپر بات کی، تو وہ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا ماضی کا کردار ان کے سامنے موجود تھا، اینڈ دے براٹ دس اپ کہ ہم پاکستان کی چیزوں کے اوپر کیسے کر لیں، آپ ایک سٹیپ میں ایک کام کرتے ہیں اور پھر، بیکاز یہ این آر او جو ہے یہ صرف نیشنل شیم نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل شیم ہے۔
جو لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں یہ کیس پرسو کیا تھا ان کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا نا، جو سوئس اتھارٹیز تھی، بیکاز یہ کیس سوئس اتھارٹیز پرسو کر رہی تھی. پاکستان وہاں پہ سول اور ڈیمیج پارٹی کے طور پہ تھی کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں گے. اصل کیس تو وہ پرسو کر رہے تھے. آپ نے اپنے این آر او سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آپ نے جا کے کہا کہ نہیں جی یہ تو کیس ہی کوئی نہیں، یہ تو کیس ہی کیا نہیں تھا. یو میڈ اے رانگ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 17 ممبرز نے کہا کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے اور ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. لیکن بہرکیف اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہاں پہ ہماری ریپوٹیشن کا یہ عالم ہو گیا کہ نہیں آپ تو ڈیل کر لیتے ہیں، آپ تو بالکل. اور براڈ شیٹ نے بھی ایگریمنٹ میں جو چیز ڈالی تھی اسی وجہ سے ڈالی تھی کہ کل کو فاروق اعظم خان صاحب تبدیل ہو جائیں گے یا لیفٹیننٹ جنرل امجد تبدیل ہو جائیں گے تو پھر یہ ایگریمنٹ لے کے کون آگے چلے گا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو $30 ملین صرف براڈ شیٹ کو ادا کرنے پڑے. دیکھیے یہ بھی ایک دوسری بات کی قسم ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ جو تھی یہ کوئی ٹھیک فرم نہیں تھی، ان کی کوئی پرفارمنس بھی نہیں تھی. یہ جب بھی نیب میں ہوا، معاہدہ ہوا 2001 میں 2 میں ہوا، معاہدہ بھی بہت بیڈلی ڈرافٹڈ تھا، ون سائیڈڈ تھا کہ یہ کچھ کریں نہ کریں ان کو آپ پیسے دینے کے پابند 20% of the amount will be given. جی. اور میں ارشد ایک بات یہاں پہ آج consideration for this effort and these expenditure, broadsheet was entitled to receive 20% of funds actually recovered and received by NAB. ارشد اس بات پہ میں یہاں پہ ایک اور 2 چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے کیس کے اوپر میں جب نیب میں پروسیکیوٹر تھا، آئی ایم آن ریکارڈ آن نیبز ڈاکومنٹس، میں نے 2006 میں شاید یا 5 کے آخر میں باقاعدہ ایک نوٹ پٹ اپ کیا تھا براڈ شیٹ کے کیس کے اوپر کہ انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یہ بڑا ون سائیڈڈ ہے، اور ہمیں اس میں انٹرنیشنل لائرز جو ہمارے ہیں ان کو اس کے اوپر انسٹرکٹ کر کے اس ایگریمنٹ میں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں فیوچر میں جا کے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، بیکاز یہ معاہدہ اس طرح سے بنا ہوا تھا. اس کے بعد ہوا یہ، آپ نے پہلی ایک تاریخ دی سن 2008 کی، 2008 میں ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ بھی ہوئی، جو کہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی وہ سیٹلمنٹ ہوئی کسی ان آتھورائز بندے کے ساتھ ہے. آپ ہائی کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، ہائی کمیشن آف پاکستان نے وہ پیسے ان کو ادا کیے ہیں. نہیں، وہ ہائی کمیشن تو پاکستان ہے نا، جو براڈ شیٹ کا ریپرزینٹیٹو ہمارے وکلاء سے مل کے سیٹلمنٹ کرتا رہا، وہ براڈ شیٹ کا ریپرزینٹیٹو اس وقت نہیں تھا. یعنی کہ جو $1.5 ملین ہم نے پے کیا، عدیل صاحب وہ رسیدیں چلائے گا پاکستان ہائی کمیشن کی، وہ اسکرین پہ بھی چل رہی ہیں اور میں بیرسٹر صاحب آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ لیں، یہ 1.5 ملین ہم نے پے کیے ہیں، ہائی کمیشن آف پاکستان پے کر رہا ہے. یعنی کہ یہ $1.5 ملین ہم نے غلط لوگوں کو پے کیا ہائی کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. جی یہ جن کو پیمنٹ ہوئی تھی سن 2008 میں، اور آپ مجھے تصحیح کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی 2008 کی پیمنٹ آپ اس وقت کس کی حکومت تھی، 29 سپٹمبر 2008، اس وقت کون لا منسٹر تھے، کس کی حکومت تھی، کیا ہو رہا تھا ملک میں، جن کو یہ پیمنٹ کی گئی وہ ہی واز ناٹ آتھرائز ایجنٹ آف براڈ شیٹ. اور ہوا یہ کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں آج ان کی بیٹی 6 دفعہ ٹویٹ کر رہی ہے، وہ پڑھی لکھی تو ہے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے، ان کی حکومت میں جب ان کو نوٹس وصول ہوا براڈ شیٹ کی طرف سے کہ جی ہم اس کمپنی کے مالک ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں، تو اس وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور ہماری حکومت سے آنے سے پہلے یہ آربیٹریشن پروسیڈنگز کنکلوڈ ہو چکی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس کو پچھلے 5 سالوں میں بہتر طریقے سے لڑا جاتا تو شاید ہمیں یہ پیسے نہ دینے پڑتے. ایگریمنٹ ہونا، ان کے وکلا رابطے میں بھی تھے براڈ شیٹ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے، آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ دیکھیں آپ کیس ان کے آپ آربیٹریشن کر رہے تھے، یو آر ان آربیٹریشن جو لندن میں ہو رہی تھی، اس میں پاکستانی حکومت کے وکلا بھی جاتے تھے، اٹارنی جنرل کا آفس اس میں ان کو کرتا تھا، انہوں نے انگلینڈ میں لائرز بھی ہائر کیے ہوئے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ایک کمپنی سے آپ کی آربیٹریشن چل رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے اثاثے ڈھونڈنے تھے، آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ آربیٹریشن کریں گے؟ اور اس وقت جو چیئرمین نیب تھے اس زمانے کے، ان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی 17 رکنی جو آپ فیصلہ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیس اتنی بری طریقے سے لڑا کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے یہ $1.5 ملین سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ود براڈ شیٹ، یہ ہائی کمیشن آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ غلط ایگریمنٹ سائن کیا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن کیا جس پارٹی کے ساتھ، دیکھیں ہائی کمیشن آف پاکستان کو تو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے نا، جو انسٹرکٹ کر رہے ہیں اس وقت جو بھی اس کے اندر لائرز اس کیس کو پرسو کر رہے تھے، جو بھی ٹیم تھی، چاہے وہ نیب کے اندر تھی یا ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل آفس کے اندر تھی،
انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اور یہ 1.5 ملین ان آتھورائزڈ لوگوں کو پے کر دیے. ہمیں ابھی جب یہ اس وقت پیمنٹ کرنی پڑی بیکاز ہمیں یہ سارا گند ورثے میں ملا ہے, اور یہ واحد کیس نہیں ہے ارشد, آپ جانتے ہیں کارکے کا کیس ہے, ریکوڈک کا کیس ہے, ان سب کی آربیٹریشنز ہیں, 20 اور آربیٹریشنز ہیں جس میں انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا تھا جو انٹرنیشنلی جس طرح سے یہ کیسز کو لے کے چل رہے تھے. ہم تو اس چیز کو اب دیکھیں کارکے کے اندر بھی پرائم منسٹر کی اپنی ایک پرسنل ایفرٹ کی وجہ سے, اور ٹرکش ہماری جو فرینڈلی کنٹری ہے, بردرلی کنٹری ہے, ان کی وجہ سے ہمیں بڑا بینیفٹ ہو گیا اور ہم اس چیز سے نکل آئے. ادروائز ہر جگہ جتنی بری طریقے سے, اور ہمارے لیجٹیمیٹ کلیم ہیں, لیکن جس طرح سے ہم نے لڑے اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. کارکے میں تو آپ نے کیس جیت کے وہی والا کام کیا ہے جو کہ سر مینشن کے حوالے سے اس وقت حکومت پاکستان نے کیا تھا. کرپشن آئیڈینٹیفائی کر لی, سب کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیا. پہلے یہ کیس سیٹل نہیں ہو رہا تھا, اب آپ لوگوں نے سیٹل کر دیا. نہیں, ہم کیس کہیں نہیں جیتے, یہ آپ کو غلط فہمی ہے. آربیٹریشن دیکھیے دو چیزیں ہیں ارشد, لیگل چیزوں کو صدر مملکت نے اس پوری ٹیم کو ایوارڈ دیے ایوان صدر میں بلا کے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, کرپشن آئیڈینٹیفائی کی, جس کے بعد انویسٹیگیشن کی, جس کے بعد ٹرکش کمپنی سیٹلمنٹ کی طرف سے آئی. ادروائز وہ آپ کے اوپر کلیمز کر رہے تھے, پیسے ڈال رہے تھے, اور اس سے پہلے جب ٹرکش گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے, ہم نہیں اس میں پڑھتے, اور پھر ہم نے بھائی بندی کے چکر میں یہ معاف کر دیا. اس کو ریکارڈ کو درست کر لیں. جن انویسٹیگیٹرز نے کرپشن کا ایویڈنس ڈھونڈا ان کو بالکل ایوارڈ ملنا چاہیے تھا, لیکن جب آپ نے, کیونکہ اس میں ایک فرق آتا ہے گورنمنٹ چینج ہونے کا. یہ جو ایویڈنس ڈھونڈا گیا ہے یہ ابھی اس گورنمنٹ کے دوران ڈھونڈا گیا تھا, اس سے پہلے جو ایویڈنس تھا بھی وہ پیش بھی نہیں کیا گیا. بات یہ ہوتی ہے پروسیڈنگز میں پروسیجرلی اس وقت ریلیونس آتی ہے جب پیش کیا جائے ایویڈنس. دس ایویڈنس واز ایٹ دی اپیل اسٹیج, وہاں پہ ایک پروسیجرل ایشو تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپریشیٹ کیا, کیونکہ آپ کو علم میں ہوگا کہ جس بیچارے انویسٹیگیٹر نے یہ ایویڈنس ڈھونڈا تھا اس کو تو پرسنلی ٹارچر بھی کیا گیا تھا, کشمیر میں مار بھی پڑی تھی جب وہ گئے تھے, لیکن دوسرے انویسٹیگیٹرز بھی تھے اس میں. اب اس میں کارکے والے کیس میں جو پاکستانی انوالو تھے جن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں, جب آپ پرائمری پارٹی کے ساتھ آپ نے سیٹلمنٹ کر لی تو یہ کیس آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیں کرمنل جو سول سیٹلمنٹ ہے وہ کرمنل جو آپ کی لائبلٹی ہے اس کو ویشیٹ نہیں کرتی. اس کیس کے اندر بھی جو ہماری کیبنٹ کی کمیٹی بنی تھی جس نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, اس میں لا منسٹر بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہم نے نیب کو, اس میں نیب بھی تھی, ہم نے نیب کو بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کا ایک پاکستان میں ایجنٹ بھی تھا, تو آپ نے ان کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو میک دس رانگ رائٹ, بیکاز یہ عام عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. ایجنٹ نے تو آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر لی اس کمپنی کے؟ نہیں, وہ یہ دوسرے ایجنٹ ہیں. ایک ایجنٹ تھے جو کہ پلی بارگین نیب کے ساتھ نہیں ہوا. نہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ اگر عدیل صاحب یہ دکھا دیں, ضیاء الدین صاحب پاکستان کے سینئر صحافی تھے, انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ اٹس اے ڈن ڈیل. یہ جو بیک گراؤنڈ خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈیلز ہوتی ہیں, اس کی کہانیاں جب صحافی سامنے لے کے آتے ہیں اس وقت تو حکومتیں ڈینائی کرتی ہیں, لیکن پھر بعد میں جب تفصیلات نکلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی دبئی کے سیکرٹ دورے کس کے ہوئے, لندن کے سیکرٹ دورے کس کے ہوئے, نیو یارک میں ملاقاتیں کون کس کے ساتھ کرتا رہا, اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جی چند سالوں بعد یہ اس کے خد و خال تھے, یہ جو پس پردہ ڈیل ہو رہی تھی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے, اور سوئس سیٹلمنٹ کس طرح سے ہوئی تھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا معاملات تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا معاملات تھے, اور محمد علی درانی صاحب آج کل جو ایکٹیو ہوئے اس وقت کیا بات کر رہے تھے, آج جو باتیں کر رہے ہیں, کیا وہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں, الفاظ بھی ایک جیسے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہر تھوڑے عرصے بعد جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ایک سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور ہمارے بہت سے کولیگز جو ہیں جو صحافت میں بھی ہیں, جیسے 2000 کی دہائی کے مڈ میں آ کے انہوں نے بات چیت شروع کی کہ جی بات چیت تو ہونی چاہیے, ریکانسیلیشن ہونا چاہیے. اسی طرح کی باتیں آج کل آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی سنتے ہوں گے, اخبارات پہ بھی دیکھتے ہوں گے, اور یہی چیز آ رہی ہے کہ جی بات چیت تو ہونی چاہیے. بہت اچھی ہے, محمد علی درانی صاحب بہت ایکٹیو کردار اس حوالے سے ادا کر رہے ہیں, اور اس سب کے پیچھے آرگومنٹ کیا دیا جاتا ہے, سیاسی استحکام ہوگا تو چیزیں آگے چلیں گی, جس کا مطلب ہے باقی سب چیزیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا سائڈ پر رکھیں, سیاسی استحکام کے لیے انہی لوگوں سے بات چیت شروع کریں جن پہ مقدمات ہیں. جب میں نے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ کو بھی یہ چورن بیچا جا رہا ہے, تو وزیر اعظم نے اس کا کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ کو
کئی دفعہ میرے خیال 2 سال میں کہا گیا کہ ملک کو سیاسی استحکام چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو آپ نے یہ آرگومنٹ بائی کیا؟ دیکھیں مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا، ان سے جو میسیجز آ رہی تھی، آرام سے ان سے ہم بات کر لیں، NRO دے دیں، بڑے آرام سے 5 سال نکل سکتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، اچھی اسمبلی میں ہم تقریریں کریں سارے کھڑے ہو کے، سارے جمہوریت کو بچا رہے ہیں مل کے، ان کی چوری بچانے کی تھی نا، دیکھیں کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے، ان کو NRO دینا ہماری نظریہ مقصد پہ کمپرومائز ہوگا۔ جی ناظرین، اس کا مطلب ہے آپ نے وزیر اعظم کی بات سنی، نے اس بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا اور انہیں فردر اس کو ایکسپینڈ کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس NRO دینے کی قیمت کیا ہوتی ہے، وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں۔ جنرل مشرف نے اس ملک سے سب سے بڑا ظلم کیا تھا، نواز شریف کو اس نے حدائبہ پیپر مل کے کیس میں امیونٹی دی اور باہر بھجوا دیا۔ NRO نمبر 1 آصف زرداری کو $60 ملین ان کے پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، اربوں روپیہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر خرچ کیا جب وہ کیس میچور ہو رہے تھے، اور جو سر محل تھا، نون لیگ نے سر محل اٹھایا، وہ سر محل انہوں نے ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے تھا کہ کدھر سے خریدا ہے، وہ سر محل کا پیسہ بکا، پیسہ پاکستان کو آنا تھا۔ جنرل مشرف نے NRO جب دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان دونوں کو، وہ سر محل بھی ہضم کر گئے، $60 ملین بھی انہوں نے رکھ لیا۔ نون لیگ جب اپوزیشن میں ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سپریم کورٹ کہتا رہا $7 ملین کیونکہ ان کا مکمکا ہوا ہوتا۔ اس مکمکا نے جنرل مشرف کے NRO نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا، جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس کلیئرٹی نے وزیر اعظم نے یہ بات کی، اور آج کل بہت سے تجزیہ نگار اور سیاسی کومنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ بالکل تنہا رہ گئے، ان کے خلاف اپوزیشن نے اتحاد کر لیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جنرل مشرف صاحب کو بھی یہی باتیں اس وقت بتائی جاتی تھیں کہ جناب آپ کے خلاف دیکھیں کتنا بڑا یہ اپوزیشن کا ایک سیاسی اتحاد بن گئے، اور جنرل مشرف نے اس حوالے سے کیا بتایا کہ انہیں کیا باتیں بتائی جاتی تھیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کیا یہی باتیں جو جنرل مشرف کو بتائی جاتی تھیں آج کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی بتائی جا رہی ہیں؟ آئیے دیکھیں۔ 2007 الیکشنز آ رہے تھے اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میرے سپورٹرز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ پارٹیوں کو اکٹھا نہیں ہونے چاہیے، سب کو اپوزیشن کو ان میں سے ان کو الگ کرنا چاہیے، تو آپ پیپلز پارٹی کو الگ کریں ذرا۔ تو میں نے ان سے کہا، یہ میں اور ان سے کون چودھری شجاعت پرویز الہی، تو میں نے پھر اس لیے میں بے نظیر سے ملنے کا ارادہ کیا میں نے، اور میں ان سے 2 دفعہ ابو ظہبی میں ملا۔ اس میں میری طرف سے ان کی کو ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گی پاکستان، اور اس کے بعد ان کی کیا ڈیمانڈ تھی 58(2)(b ختم کی جائے، ایک تو 3rd ٹرم ان آفس فار دا پرائم منسٹر، وہ جو بین تھا اس کو ختم کیا جائے، اور دوسری بات کہ وہ جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس پہ I couldn't take a decision. I thought let me go and discuss with my people. And when I came back, I called everyone, including the Prime Minister, Chaudhry Shujat, Parvez Ilahi, and many others. I don't want to include their names, but there were about 12-13 people sitting. میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ ہے immediate response. یہ 3rd term کو تو نہیں دینا جی، یہ cases کو چھوڑ دیں. And I was against giving the cases. But one argument which tilted me to accept their point of view was that یہ cases جو ہیں یہ 12 سال سے چل رہے ہیں. The Swiss court has been going on for 12 years. آپ بتائیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا؟ وہ کیا ہوا سر پیلس کا، کدھر گیا کیس ہوئے، کس کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا؟ جب یہ باتیں سامنے آئی therefore I agreed کہ اوکے ہم جاتے ہیں، اور میں نے یہ ڈیل کر لی۔ Unfortunately she violated that agreement. وہ آ گئی، اور وہ جب آئی تو نواز شریف کو بھی آنا پڑا۔ جی ناظرین، اور یہ سیاسی مشاورت مشرف صاحب نے بتایا کن کن کے ساتھ ہوئی، اس میں سے آج وہی لوگ وزیر اعظم کو ان میں سے چند لوگ یہی مشورے دے رہے ہیں، اور یہ NRO جس کا جنرل مشرف کہہ رہے تھے اناؤنس کس نے کیا، آئیے وہ چہرہ آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتے ہیں۔ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2007 تھا جس کو کیبنٹ نے اپروو کیا، اور اب وہ پرائم منسٹر کے سگنیچرز کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ چہرہ آپ کو یقیناً دیکھا دیکھا لگ رہا ہوگا، یہ چہرہ کون سا ہے اس پہ فردر بھی آتے ہیں، لیکن جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ تو بھی کوٹ لکھپت کے باہر بھی پائے گئے تھے۔
کوٹ لکھپت کے باہر پائے گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کرتے پائے گئے, اور انہی لوگوں کی طرف سے مشورے یہی آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, جی آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں پولیٹیکلی. مجھے یہ دیکھ کے ارشد, اگر عدیل راجہ کے پاس وہ شارٹ ہو کہیں پڑا ہوا گاڈ فادر, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کی طرف توجہ دلوا دی تھی, تو گاڈ فادر کی یہ اندر سین ہے کہ جب گاڈ فادر کی موت سے پہلے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اپنے بچے کو مشورہ دے کے جاتا ہے مرنے سے پہلے کہ مجھے مار دیں گے, اور مارنے کے بعد جو لوگ سب سے پہلے ریکنسیلیشن کے لیے آئیں گے تو وہی میرے قاتل ہوں گے. اور یہ وزیر اعظم کو تو یقیناً یہ بات پتا ہوگی. جی بالکل. تو اس لیے جو مشورے آ رہے ہیں محمد علی دورانی کی طرف سے جو اتحادی ہیں اور دیگر اتحادیوں, انسولسٹڈ ایڈوائزز, اور بہت سی اور جگہوں سے بھی آ رہی ہیں جن کے ساتھ ان کے رابطے پتہ نہیں کہیں سے آ رہی ہوں گی, لیکن میں ان کو انسولسٹڈ ایڈوائز کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل مشرف کی جو ایک سب سے بڑی غلطی تھی وہ NRO دینا تھا, اور اس کا ادراک بعد میں جا کے جنرل مشرف کو ہوا, اور کس الفاظ میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا, آئیے دیکھتے ہیں. NRO. Yes, NRO is the area where I apologize. I can say that it was a wrong thing to have been done. I shouldn't have done it. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں sometimes when you take decisions which you think are correct but they turn out to be wrong. جی ناظرین, اور 2007 میں نے نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو NRO کس نے دلوایا. آج کل بھی آپ یہ سنتے ہوں گے, وزیر اعظم سے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو اس میں 2 دفعہ ہم نے سوال کیا تھا کہ کس بادشاہ نے آپ کو فون کیا. وزیر اعظم نے اس بادشاہ کا نام تو نہیں بتایا, لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے کہ کچھ دوست ممالک کا نام آتا ہے. تو پہلے دلوانے والے کون تھے NRO, اور کس طرح سے دلوایا گیا؟ اس وقت جب میں نواز شریف صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, اس کا آئیے دیکھیں. See, what were the circumstances in which you left the country? Well, basically, Saudi Arabia and the king and the crown prince thought of us in difficult times, and I'm very grateful to them of thinking about us. And it is basically they who actually paved way for our going to Saudi Arabia. Now, is the Saudi government asking you not to go back to Pakistan before the 10-year period is over? There is no such condition. And the agreement that the government is talking about was presented in the court, and the court examined it and said, okay, take it away. I think that vindicated my position. There is a gentleman mentioned in that agreement which obviously bears resemblance to your signatures and signatures of Mr. Shehbaz Sharif. So who is this gentleman mentioned in the deal, the agreement? Is it former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri or his son? I don't know. There's no mention of any name. Can you take the nation into confidence? No. I simply do not know. But there's the question is there any agreement that I have signed with Mr. Musharraf or his government or any of the functionary of this government? No. جی ناظرین, آپ جب تاریخ میں کے تناظر میں یہ سارے سوال جواب کو دیکھیں تو جتنے بھی میاں نواز شریف صاحب نے جوابات دیے تھے تاریخی حوالے اب بتاتے ہیں کہ حقیقت شاید کچھ اور تھی, اور بچپن میں ہم بھی اپنی معصومیت میں یہ سارے جوابات ان کے سر ہلا کے اسی طرح سنتے رہے, اور اس وقت بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل تو نہیں ہو رہی آپ کی, تو اس کا بھی بالکل سیدھا واضح جواب تھا کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہیں ہو رہی. آئیے دیکھتے ہیں. With your alliance in the APDM with the religious parties, a repeat of IGI might not take place. Can you give an assurance to the nation that no underhand dealings are taking place like that at this time? Do you still need a guarantee for against any underhand deal? I think I've said it so many times, and I don't believe in these underhand deals. I don't believe in any give and takes. I think the Constitution is very straight. Our law is very straight. If we have any respect for the Constitution and the law, I think we should go straight. We should not get into any deals which, of course, undermine democracy. And the time of deals is over, is long over. We've got to clean up our system, our politics, and of course get rid of these military interventions from our political system. So I think that is why we've stuck to our principles. We have not deviated from the principles.
جی ناظرین، اور بالکل صحیح کہا نواز شریف صاحب نے، جن اصولوں پہ وہ 2007 میں کھڑے تھے آج بھی انہی اصولوں پہ کھڑے ہیں جو اتحاد اس وقت تھا، آج بھی وہی. آپ نے دیکھا باتیں بالکل نہیں بدلی، آج بھی اتحاد ہے، وہی باتیں ہیں. آپ کو کچھ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل. اور اتحاد کس سے ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتحاد ان کا کس سے ہے. ویسے میں یہ کلپ دیکھ کے اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد تھا. بالکل، وہ تو ایجنٹ ہے نا ان کے. دیکھیں ان کا، مجھے تو اس پہلی کلپ کے اندر جو چیز بڑی اسٹرائکنگلی لگ رہی ہے کہ اس وقت آتش بھی جوان تھا اور جو لگے ہوئے بال ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. یہ دو چیزیں تو مجھے اس وقت اس ویڈیو شارٹ سے پتہ لگی ہیں. باقی تو وہ جو فرما رہے تھے وہ بالکل ویسے تھا کہ میری لندن کی پاکستان تو کیا کہیں اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پورا خاندان ہی اس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ ٹم سیباسٹین والا انٹرویو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ان کے صاحبزادے کا، ابھی خود کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ نو ڈیل ویئر ایز ہی وینٹ ایز ڈیل. وہ شاید آپ کے پاس ان کے سعد حریری کا بھی ہو کلپ جس کے اندر وہ خود بالکل بتا رہے ہیں. سعودی انٹیلیجنس چیف کا بھی آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتا ہوں، کیونکہ نواز شریف صاحب آپ نے ناظرین سنا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی اب آپ کو کیوں یقین نہیں آتا کہ میاں صاحب انقلابی ہو گئے؟ میاں صاحب جب بھی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، پاور کوریڈور سے باہر ہوتے ہیں، اسی طرح انقلابی ہوتے ہیں. پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، آج بھی یہی باتیں، الفاظ بھی نہیں بدلے. اور بالکل اس کو کنسسٹنسی کے مارک دینے چاہیے. لیکن جو ڈینائلز ہوتے ہیں، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے بہت کچھ، اور جو لوگ نہیں سیکھتے تاریخ سے وہ تو تاریخ کی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی خواہش پہ جو ڈیل جس کا انکار کیا تھا نواز شریف صاحب نے، وہ ڈیل بیچ چوراہے میں جس کا بھانڈا پھوڑا تھا، کس نے پھوڑا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan. I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. It was not my demand, my friend. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. جی ناظرین، یہ تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی خواہش پہ ہم نے سنایا تھا آپ کو، اور اس حوالے سے ایک بونس آپ کو بات بتاتے ہیں. اکتوبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کیسے کی اور نکل گئے مشرف صاحب سے ڈیل کر کے. آئیے دیکھیں. Mr. Nawaz Sharif did a deal that got him to go to Saudi Arabia and not complete the sentence for treason and tax evasion. But he broke that deal and tried to go back to Pakistan. After 8 years. But he did do a deal. He escaped prison and weakened the democratic forces. Mr. Sharif should take responsibility for signing a deal with General Musharraf. That's what he did in 2000. Both of us were offered the same deal. I was offered that my husband would be freed from prison and all the charges against me would be dropped for 10 years if I didn't return. He was offered that he would be freed from prison with his family and all the charges against him would be dropped so long as he didn't come to Pakistan. He signed on. He left for a Saudi palace. But be that as it may, I made my choice. He made his choice. جی برسا، آپ نے سنا، این آر او کی قیمت ہوتی ہے، ڈیلوں کی قیمت ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے، میں آپ کے سوال سے پہلے میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے اسٹریٹ فیس کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی میڈ اے ڈیل ود مشرف. اس کی ڈیٹ دیکھ لیجئے، اس کا اکتوبر 2007 میں. At the very same time you making a deal with Musharraf, what you're doing is you're complaining کہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی، میرے ساتھ ڈیل نہیں کی. تو این آر او پھر آپ کے ساتھ ہو گیا، بیکاز اس این آر او کے سب سے بڑے اس کا تو ہم نے سنایا مشرف صاحب نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو اپنی کتاب ہے اسلام ریکنسیلیشن اینڈ ڈیموکریسی غالباً، اس میں بھی ان ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. پارٹی کو نیو یارک میں انہوں نے ملاقاتیں کی، پھر اس کے بعد دبئی میں جو ملاقاتیں. بائی دا وے اس این آر او کے لیے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا تو جب ہم تحقیقات کر رہے تھے اس میں سے بھی پتہ چلتا ہے، بیکاز یہ اپنے انہوں نے جو امریکہ میں لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے ان کو پیمنٹ بھی کرتی تھی اپنے آئل آف جرسی کے ٹرسٹ اکاؤنٹ سے، اور انہی کی جو انویسٹمنٹ تھی اسی انویسٹمنٹ کی وجہ سے امریکنز نے کنونس کیا تھا مشرف کو ٹو ہیو دس این آر او ود بے نظیر. تو دیٹ ایکچولی پیڈ آف. تو یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ صرف مشرف کا ان کے ساتھ تھا. یو ایس واز آلسو دیئر ٹو. آپ کتابیں اٹھا آج کل نواز شریف صاحب بھی لندن بیٹھے ہوئے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بہت لوگ کنونس کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ کیسے؟ دیکھیں یہ بھی اس وقت بھی وہ کچھ یہ جو ان کو واپس لانے کے لیے جو فورسز کار فرما ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فورسز وہی ہیں جو 2007 کے اس وقت کے این آر او کے پیچھے جو اس کی ماخذ تھی، کیونکہ یہی وہ انٹرنیشنل فورسز ہیں جو آ کے ہمیں ہمیشہ بتاتی ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے اور یہ ڈیموکریسی کے ایجنٹس ہیں. کیونکہ اگر یہ ڈیموکریسی کے ایجنٹس ہیں تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا.
اور بالکل ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب جو کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ، اس میں باقاعدہ طور پہ ذکر ہوتا ہے کہ اگست میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نیو یارک بلایا تھا اور پھر جنرل مشرف کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اور مخدوم امین فہیم نے ایک نان پیپر دیا تھا جنرل مشرف کو، اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جنرل مشرف سے لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جنرل مشرف کے ساتھ جو بات چیت تھی اس میں ایک اسمبلیوں سے ریزائن والی بات بھی تھی، اور جنرل مشرف پیپلز پارٹی کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں، اور پیپلز پارٹی نے پھر ایگری کر لیا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے، اور جو کنڈیشن اس کے ساتھ طے ہوئی وہ میں آپ کو ایگزیکٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ، تاکہ یہ الزام ہم پہ نہ آئے کہ جی ہم نے ڈسٹورٹ کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آفٹر مینی لیٹ نائٹ کالز ہی پاسڈ اے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر rather than lift the ban on a twice elected prime minister seeking office a third time, which he said he would do later. In exchange for the NRO, we reciprocated by not resigning from the assemblies, although we did not vote for him. اور اسمبلیوں سے جو استعفے کی اس وقت تمام لوگ بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی نے بیک ڈور میں ڈیل جنرل مشرف کے ساتھ کر کے اس پہ عمل نہیں کیا تھا، تو آج کل پہلے اے پی ڈی ایم تھی اب پی ڈی ایم ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں بہت سے اشارے۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ آئیں گے کہ محمد علی دورانی صاحب، جی ہاں وہی محمد علی دورانی صاحب جنہوں نے این آر او اناؤنس کیا تھا، آج کل حکومت کو کیا چیزیں بتا رہے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا، بلکہ ایک دفعہ دوبارہ دکھاتے ہیں کہ این آر او اناؤنس کس نے کیا تھا، جو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا۔ یہ چہرہ آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سا چہرہ ہے جس نے این آر او اناؤنس کیا تھا، اور اس کو جنرل مشرف کو یہی باتیں بتائی گئی تھی جب انہوں نے اپنی کابینہ سے ڈسکس کیا تھا، اور کابینہ کی اس میٹنگ کے بعد اناؤنسمنٹ کیا ہوئی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2007 تھا جس کو کیبنٹ نے اپروو کیا، اور اب وہ پرائم منسٹر کے سگنیچرز کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو 24 دسمبر 2020 یعنی کہ اب سے چند دن پہلے کی گفتگو سناتے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ جن 4 مسائل کا پیغام لے کے گئے پیر پگاڑو صاحب کا، وہ کون سی شخصیت تھی؟ جی ہاں، اس وقت کے وزیر اطلاعات، آج کے حکومت اتحادی محمد علی دورانی صاحب۔ پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا، ان میں سے پہلا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تقاضا یہ کرتا ہے یہ حالات کہ ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو۔ اگر کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ٹکراؤ سے پہلے اگر ڈائیلاگ ہو جائے، اور وہ قومیں جو دور تک دیکھتی ہیں وہ یقیناً ٹکراؤ سے پہلے وہ راستے نکالتی ہیں جن میں سے ایسی کسی سچویشن کو اوور کم کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وہی کردار، وہی الفاظ، وہی والا سیاسی فارمولہ ایک دفعہ پھر آپ کی حکومت کے پاس آ رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا آپ لوگوں نے ڈیل کے تحت باہر بھیجا؟ اس ڈیل کو کرنے میں کون کون شامل تھا؟ کابینہ میں جب آپ سب نے بیٹھ کے ٹھپے لگائے، آپ نے صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے سب کمیٹی کی میٹنگ کی اور ای سی ایل سے نام نکالا، آج تو نام بتا دیں کہ کس طرح ڈیل ہوئی؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب صرف ایک شعر میں دینا چاہوں گا، اور میں نے جب میں دورانی صاحب کو دیکھ رہا تھا، کافی قابل احترام ہے میرے لیے، تو میں نے ایک شعر نکالا، کیونکہ مجھے شعر میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ میر کا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو یہ جو دوبارہ سے این آر او کا چورن کسی بھی جگہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں تک میں پرائم منسٹر کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، وہاں تو یہ نہیں چل سکے گا۔ اور جو آپ ان کی ای سی ایل کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا، وہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک جینوئن انسانی ہمدردی کے اوپر ان کی میڈیکل رپورٹس، جو بھی میڈیکل رپورٹس ہمارے سامنے رکھی گئی، جو میڈیکل بورڈ آیا، اس سب کے اوپر مبنی ان کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، ابھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ہی ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتے، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، انہوں نے منہ طرف کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تھا، ان کی فیملی کا ایشو تھا امریکہ میں، انہوں نے جانا چاہا، ہم نے ان کو بالکل اجازت دی، کوئی ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ جہاں تک دیکھیے ہمارا رویہ ہے وہ آپ کو ہمیشہ
ابو بورڈ ملے گا. اب ان کا جو کرتوت ہے, ابھی آپ کے انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس وقت بیک گراؤنڈ میں NRO چل رہا تھا, ایک ڈیل سائن کر کے گئے, کہا ڈیل سائن نہیں کرنا. تو جھوٹ بولنا, بھاگنا, بگوڑا بننا, یہ ان کا منطق ہے, ہمارا ہرگز نہیں ہے. ہم نے اس وقت ان گڈ فیتھ ان کو علاج کی غرض کے لیے جانے کا دیا, اور آپ پرائم منسٹر بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ہم سے وہ غلطی اس طرح سے ہوئی کہ وہ آدمی ایک دفعہ پھر دغا باز نکلا کہ اس نے جو جیسے ہی وہ لندن پہنچا, یا تو لندن کی فضا میں کوئی ایسی چیز ہے کہ میاں صاحب جب وہاں جاتے ہیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ ہمیں دھوکہ دے کے گئے اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. آپ لوگ سب اتنے سادہ ہیں کہ آپ لوگ میر سادہ ہے نا, مطلب یہ دیکھیں, اس کے بعد ہم آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اور ناظرین, یہ میرا فرض ہے سوال کرنا, سوال تو میں کروں گا, جواب بھی حکومت پاکستان دے, بالکل صحیح ہے. اور مریم نواز صاحبہ بھی شاید اسی ڈیل کا حصہ تھی جس کے تحت نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, جو کہ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں تھی, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھیجا گیا. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مجھے یہاں پہ ہوسٹیج بنا کے رکھا گیا. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں نے میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا, میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا, مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا. آپ نے مریم نواز صاحبہ کو ایز ہاسٹیج رکھا, انہوں نے بھی جانا تھا اور پھر منصوبے کے تحت نہیں جانے دیا آپ لوگوں نے. یہ ڈیل کا حصہ تھا ان کو بھی تو یہ تو پھر یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ہاسٹیج تھی, تو یہ خود کہہ رہی ہیں یہ ڈیل تھی. ہمیں تو کسی ایسی ڈیل کا پتہ نہیں ہے. اب انہوں نے وہ کوٹ لکھپت کے جیلر سے ڈیل کر لی ہو یا کچھ اور ہو, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک علاج کی غرض سے جانا چاہتے ہیں. ہم نے جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا اس میں ان کے اوپر ایک شرط بھی لگائی کہ یہ اتنے کی ضمانت دیں گے جتنے کے ان کے اوپر کیسز ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ نے چینج کر دی. انہوں نے کہا کہ ان کو پرسنل انڈرٹیکنگ ایشورنس کے اوپر جانے دیں. کنوکٹڈ پرزنر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ضمانتیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں, کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, یہ سارا کوئی گھٹالہ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں ابھی ایک اور کیس کا بتاتا ہوں. وہ ایک عدالت میں ایک شخص پیش ہوا, اس میں ضمانت کینسل ہوئی. جب اس کو پکڑنے کے لیے گئے ادارے کے لوگ تو اس نے دوسرے کورٹ کی ضمانت پیش کر دی, تو ان کے پاس ضمانت ریڈیلی اویلیبل تھی. اس میں جورسڈکشن کا ایشو نہیں ہے. انہوں نے چیلنج وہاں کیا ECL کو, وہ وہاں پہ چلا اور وہاں پہ ان کو اجازت مل گئی اور ہم نے ان کو جانے دیا, کیونکہ کورٹ کا حکم ہے, ہم کورٹ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے. اچھا, اب وزیر اعظم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور سابق وزیر اعظم میں اس میں تصحیح کر دوں, وزیر اعظم صاحب بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس چیز کے لیے جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہو. کسی کے پرسنل انٹرسٹ کے لیے تو بات چیت نہیں ہو سکتی وزیر اعظم سے. کیس ختم کرنا ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, ہرگز نہیں, بالکل نہیں ہے. اور پھر بات چیت آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگی, کیونکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان سے ایک پروگرام میں سوال ہوا بات چیت کے حوالے سے, تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا کہ بات چیت کیسے ہوگی, آئیے دیکھتے ہیں. ڈائلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. کس سے ڈائلاگ؟ حکومت سے ڈائلاگ تو بے سود ہے. پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی, بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی, کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. ہم نے 2.5 سال جو ہے اس کوشش میں ان سے بڑی گالیاں کھائی ہیں. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ یہ اس بات چیت میں تیسرا فریق کون ہے جس سے رانا ثناء اللہ صاحب بات چیت کرنے کا کہہ رہے. شاہد خاقان تو حکومت کی در میٹر کر رہی ہے اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں. دیکھیے یہ نہیں کو پتا ہوگا کہ تیسرا فریق کون سا ہے, چوتھا فریق کون سا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گرینڈ نیشنل نام بدل لیتے ہیں. دیکھیں گرینڈ نیشنل کہہ لیں یا اس کو جو مرضی کہہ لیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی قومی ایشو کے اوپر بات کرنا چاہیں گے تو حکومت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. پرسنل ایشو کے اوپر ادار بند ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ پروگرام کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا.